کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض بھی چکائے ہیں جو واجب بھی نہ تھے۔ واجب الاحترام معزز سامعین ناظرین، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں شور کوٹ کے تمام احباب کا بالخصوص مظہر اقبال جنجوعہ صاحب کا، فواد بھائی کا مشکور ہوں جنہوں نے آج ہمیں یہ پلیٹ فارم مہیا کیا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے چیئرمین جعفر غفار قریشی صاحب کا، جنہوں نے 2009 سے لے کر آج تک جنگ ڈویژن کے قیام کے لیے اپنی جدوجہد کی ٹائم دیا۔ آج یہ جو ہم اکٹھے ہیں ان کا کریڈٹ جعفر غفار قریشی صاحب کو جاتا ہے، اور ہمارے بھائی سینئر وائس چیئرمین حاجی سرور جوید اوڈ صاحب وہ تشریف لائے، ان کا بھی مشکور ہوں۔ جنگ دھرتی سے خوبصورت نام عمیر ملک صاحب تشریف لائے، ان کا مشکور ہوں۔ اور اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جنگ ڈویژن کے قیام کے لیے جہاں آپ کی تگ و دو ہے، جہاں آپ کی کوششیں ہیں، وہاں میڈیا کے سٹار نیوز جو آپ اکثر دیکھتے ہیں، کیونکہ آج کل میڈیا کے علاوہ جو بھی پروگریس ہوتی ہے میڈیا کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ میڈیا کو عوام کی ایک آواز تصور کیا جاتا ہے۔ آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے سٹار نیوز کے سی ای او نہایت ہی شفیق ہمارے بڑے بھائی شیخ امتیاز احمد رحمانی صاحب، اور سٹار نیوز کا جنہوں نے نام تجویز کیا، جنہوں نے سٹار نیوز میں دن رات محنت کی، محمد عمر فاروق صاحب موجود ہیں، میں ان کا بھی مشکور ہوں۔ شور کوٹ کی غیور عوام سے میں اتنی التجا کرتا ہوں کہ دیکھیں، آج کوئی نواز شریف کی بات کرتا ہے، کوئی عمران خان کی بات کرتا ہے، کوئی زرداری صاحب کی بات کرتا ہے۔ یہ جوان وہ ہیں جو آپ کی بات کرتے ہیں، جو جنگ کی عوام کی بات کرتے ہیں۔ ہم آئے روز دیکھتے ہیں لوگ سوشل میڈیا پہ کوئی پی ٹی آئی کا دفاع کرتا ہے، کوئی عمران خان سے محبت کرتا ہے، کوئی نواز شریف کا دفاع کرتا ہے، لیکن یہ لوگ جب بھی بات کرتے ہیں، جب بھی زبان سے کچھ نکالتے ہیں، جب بھی کسی سے ملاقات کرتے ہیں، تو یہی کہتے ہیں کہ یار ہمارے جنگ کو ڈویژن بناؤ۔ کیوں 1849 میں بننے والا یہ ضلع پاکستان کی تاریخ سے بھی اس کی تاریخ پہلے کی ہے۔ شیخو پورہ سے لوگ ڈاک لینے جنگ آیا کرتے تھے۔ لیل پور جو جنگ کی ایک قصبہ تھا، تحصیل بنی، اس کے بعد آج وہ ڈویژن ہے۔ فیصل آباد اپنی ایک تمام سہولیات رکھتا ہے، لیکن جنگ کو متواتر کاٹا گیا۔ کبھی اسے ٹوبے کو کاٹا گیا، کبھی سمندری کو، کبھی اسے ملتان کا کچھ حصہ الگ کیا گیا، کبھی لیے کا کچھ حصہ، چنیوٹ حال ہی میں اسے الگ کر کے ضلع بنا دیا گیا۔ کیا وجہ ہے کہ جنگ کے لوگ انسان نہیں ہیں، جنگ کے لوگوں کو حقوق نہیں چاہیے۔ یہ جنگ جو پنجاب اسٹیٹ کہلاتی تھی، یہ ایک ریاست کہلاتی تھی، یہ پنجاب کا ایک مڈ پوائنٹ ہے۔ کیا وجہ ہے؟ یہ قصور حکمرانوں کا نہیں ہے، یہ ہماری عوام کا بھی قصور ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ بچہ بھی نہ روئے تو ماں بھی دودھ نہیں دیتی۔ اگر ہم اپنے حقوق کی بات نہیں کریں گے، ہم ان سے حقوق نہیں مانگیں گے، تو کون ہمیں حقوق دے گا؟ لیکن 2018 کے الیکشن میں ہم نے جنگ ڈویژن کے عنوان پر ووٹ دیے، سپورٹ کی۔ ہمیں خوشی ہے کہ آج ہماری آواز گلی محلے میں تک محدود نہیں ہے، آج ہماری آواز چوک چوراہوں تک محدود نہیں ہے۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ممبر پنجاب اسمبلی مولانا معاویہ اعظم صاحب کو، جو جنگ سے ہمارے ایم پی ہیں، انہوں نے ہماری سپورٹ کی، پنجاب اسمبلی میں تقریر کی، پنجاب اسمبلی میں قرارداد پیش کی۔ اس کے لیے وہ
मुख्तलिफ गुजरा से मिले, उसके लिए उन्होंने बाकायदा डायरेक्टिव निकलवाया। मैं खिराज तासीम पेश करता हूँ राना शहबाज साहब को, हमारे MPA अहमदपुर सियाल हैं, उनसे हमने जंग डिवीजन के उन्वान पर वोट दिए थे। उनके मुंतखब होने के बाद उन्होंने फौरन उस्मान बुजदार से मिले, जंग के दीगर तमाम MPOs को साथ दिया। बाकायदा उन्होंने उस्मान बुजदार साहब को लेटर लिखा जिस पर डायरेक्टिव निकलवाया गया, तमाम कोशिश की गई। आज भी मैं जंग के तमाम MPAs को खिराज तासीम पेश करता हूँ। वैध एजेंडा जंग डिवीजन है जिसके उन्वान पर वो सब एग्री है। हमने जंग के लिए उनको फोर्स किया, साहबजादगान को मिले, जैसा कि रहमानी साहब बता रहे थे, ये हमारा हक है और हमने वोट देते हैं, हम लाइन में खड़े होकर वोट देते हैं। उसके बाद अगर हम अपना हक ना मांगे तो ये हमारा कसूर है। राना शहबाज साहब इस वक्त भी इंतहाई मुतहर्रिक है और जंग डिवीजन की खुशखबरी किसी भी वक्त, चंद दिनों में किसी भी वक्त आ सकती है कि जंग डिवीजन का बाकायदा तमाम पेपर वर्क मुकम्मल हो चुका था, ऐलान होने वाला था, लेकिन कुछ मसाइल थे, कुछ लइये वाले शामिल नहीं होना चाहते थे। लइये वाले भी हमारे भाई हैं। पेपर वर्क के नतीजे है कि शाह जीवना को तहसील का दर्जा दे दिया गया है, और इसलिए दे दिया गया है कि अगर हमारा शोर कोट जिला बनाया जाता है तो जंग को पीछे तहसीलों की जरूरत थी। शाह जीवनों को जंग की तहसील बना के जंग में शामिल किया गया और शोर कोट को भी जल्द हमारी जो मालूमात है, जो हम तक इंफॉर्मेशन है, जल्द ये भी खुशखबरी आ सकती है कि शोर कोट को जिले का दर्जा दिया जाए। लेकिन ये कहना कबल अज वक्त है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं क्योंकि जंग इनसे निकलने वाले कस्बे अगर जिला बन सकते हैं, डिवीजन बन सकते हैं, तो जंग भी इंशाल्लाह जल्द डिवीजन के रूप में नजर आएगा। इंशाल्लाह जल्द जंग डिवीजन का नोटिफिकेशन होगा, जंग डिवीजन का ऐलान होगा। अगर जंग डिवीजन बनेगा, हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, हमारे भाई मौजूद हैं, ये जंग हम अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहे। जाफिर साहब अपनी जात के लिए नहीं लड़ रहे। सरवर साहब इन्होंने 2018 में जंग यूनिवर्सिटी के कयाम के लिए एक अयूब चौक में धरना दिया था। सिर्फ पोस्टें नहीं लगाई थी बल्कि एक अलामती धरना दिया था। आज हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वहाँ हमारी बहनें, हमारे भाई तालीम हासिल कर रहे हैं। पहले उनको तालीम के हसूल के लिए लेई और फैसलाबाद जाना पड़ता था, आज वो इधर जंग में ही अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। अगर जंग डिवीजन बनता है, अलाइड तर्ज का हॉस्पिटल बनेगा। हम जब कोई रोड एक्सीडेंट होता है तो DHQ में वो फैसिलिटीज नहीं होती, अक्सर वो आगे रेफर कर देती हैं। जंग से निकलने वाला फैसलाबाद तमाम फैसिलिटीज रखता है, तो क्या वजह है कि अगर अलाइड हॉस्पिटल हमें जंग में मिलता तो वो हमारे उन भाइयों की जान बच सकती। जंग के हसूल के लिए मैं आप भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा अपने हकूक को जानिए। अगर माँ बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं देती। अगर आप नहीं बोलेंगे, आप अपने हकूक की बात नहीं करेंगे, तो ये हमें हकूक कैसे मिलेंगे? जंग के रोड हैं, जंग में एजुकेशन का निजाम इंतहाई बुरी कंडीशन में है, जंग के रोड टूट फूट का शिकार है। मैं अक्सर कहता हूँ जब बाहर से आए तो जब कोई जंप लगता है तो मालूम हो जाता है कि हम जंग में इंटर हो गए हैं। ये इंतहाई अफसोस की बात है। आप हमारा साथ दें अपने बच्चों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं, हम इंशाल्लाह अपना हक छीनेंगे। हम लाइनों में खड़े होकर वोट देते हैं, हमारी एक एक मिनट की कीमत है। हम वोट देते हैं, हम इंशाल्लाह हुक्मरानों से हक लेंगे और इंशाल्लाह प्यार से लेंगे, और यह हक हमारा है और हम छीनेंगे अगर जंग डिवीजन के लिए।
اور میں جنگ کے تمام حکمرانوں سے رائے تیمور بھٹی صاحب، فیصل جبوانہ صاحب، رانا شہباز صاحب، جو بھی ہمیں جہاں بلاتے ہیں آپ کے پلیٹ فارم سے، جعفر صاحب کی موجودگی میں، سرور صاحب کی موجودگی میں اعلان کرتا ہوں جہاں ہمیں حکمران بلائیں گے جنگ ڈویژن کے قیام کے لیے، اگر ان کی بات وزیر اعلیٰ صاحب نہیں سنتے، اگر وزیر اعلیٰ صاحب لئیے والے کی باتوں میں آ کر جنگ ڈویژن کا کام روک دیتے ہیں، تو جنگ ڈویژن کے لیے جنگ کے حکمران ہمیں پنجاب اسمبلی کے سامنے بلائیں گے، اسلام آباد نیشنل اسمبلی کے سامنے بلائیں گے، جہاں بھی بلائیں گے ہم دھرنے کے لیے جائیں گے، ہم اپنی عوام لے کے جائیں گے، جنگ کے حقوق کے لیے ہمیں جتنا لمبا دھرنا دینا پڑا، ہمیں وہاں بیٹھنا پڑا، انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کے لیے تمام تک کو دو کریں گے، ہم انشاءاللہ دھرنا بھی دیں گے جب تک ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ اور یہ یاد رکھیں جو ہم سے ووٹ لیتے ہیں وہ ہمارے حقوق لینے کے لیے ان کی ذمہ داری ہے، ہم ان سے صرف کھانا کلچر تک محدود نہ رکھا کریں، ہم ان کو صرف موٹر سائیکل کو پکڑوانے یا چھڑانے تک محدود نہ رکھا کریں، یہ روڈ ان کی ذمہ داری ہے۔ اینڈ پہ میں پھر آپ عوام کی وساطت سے آپ کے حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے جنگ کے حکمرانوں سے کہتا ہوں آج تک جو آپ نے ورک کیا ہے آپ قابل تحسین ہے، اور آئندہ کے لیے بھی آپ جنگ کی جنگ لڑیں، کسی کی باتوں میں آ کر پیچھے نہ ہٹیں، انشاءاللہ آئندہ الیکشن بھی ہم جنگ ڈویژن کے عنوان پہ لڑیں گے۔ اگر آپ جنگ ڈویژن کی بات نہیں کریں گے انشاءاللہ ہم آئندہ آپ کے الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے، انشاءاللہ ہم اپنی طاقت دکھائیں گے، یہ جنگ ہمارا ہے، یہ جنگ کی جنگ ہم جاری رکھیں گے۔ خدا